الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اسی سے بہت کچھ کمایا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے اسی رمضان کو اپنے لیے عذاب بنایا ہوگا۔ زندگی بدلنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ الحمدللہ بہت ساروں نے اسی موقع سے بہت کچھ کمایا اور بہت سارے محروم بھی ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو انسان کے طبیعت پر ایک بوجھ کم ہو جاتا ہے، ایک سکون اور فرحت سی محسوس ہوتی ہے، اور جن گناہوں میں پہلے تھا ان گناہوں سے ایک طبعی لحاظ سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے، اور اس شخص کو توبہ جس کی قبول ہوئی اس کو نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے گزرنے کے بعد اور شیطان کے آزاد ہونے کے بعد مسجد سے تھوڑا سا دور چلا گیا، ذکر و اذکار سے محروم ہو گیا، تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اندازہ یہ لگتا ہے کہ کسی کو رمضان کا کچھ ملا تو نہیں، لیکن شاید رمضان اس کے لیے مصیبت بنا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گیا، مسجد خالی، وہ ذکر و اذکار وغیرہ سب کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، جتنا بس چلتا ہے۔ جیسے اپنے عام دعوتوں کے اندر ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، بھائی آج آنا، میری طرف سے یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے، آج ویسے ہی گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھیں گے، تو مسجد میں لانے کے لیے بھی لوگوں کو دعوت دو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ان کو بولو رمضان ختم ہوا ہے، نماز ختم نہیں ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا ہے، اسلام نہیں چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے کافروں کے ساتھ برتاؤ کا بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آج کل فلسطین کے اندر قبلہ اول کی طرف اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کے امام رہ چکے، سب انبیاء نے مل کر کے وہاں نماز پڑھی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں۔ اس مسجد پر آج ایک پلیت قوم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک ملعون قوم نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور قبضہ بھی ایسا بے دردی کے ساتھ کہ مسجد کے اوپر، مسجد کی بے حرمتی، معصوم بچوں کا ذبح کرنا، عورتوں کا خون بہانا، عورتوں کی عزتیں لوٹنا،
صرف یہ سننے کی باتیں نہیں ہیں، تھوڑا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو۔ تو ان درندوں نے آ کر کے قبل اول پر یلغار کی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ مسلمان سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، کسی مسلمان میں غیرت نہیں جاگتی کہ ان ظالموں کا راستہ روکے۔ یہ بیت المقدس قبلہ ہے، قبلہ۔ اگر کوئی بندہ اپنی مسجد کے اندر کسی کافر کو برداشت نہیں کرتا، کسی مسلکی اختلاف والے کو برداشت نہیں کرتا، خاندانی اختلاف والوں کو مسجد کے اندر تسلط نہیں دیتا، تو ان لوگوں کا قبضہ ہونا جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، تو پھر اس کو مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دین کا دعوت اور دین کا پیغام عام کیا تو دنیا کے ہر کونے تک پیغام بھیجا، خطوط بھیجے، مختلف بادشاہوں کے نام پر بھی، یہاں تک کہ یہ فارس ایران، یہ آپ کا بلوچستان، یہاں تک اسی کسریٰ کی حکومت تھی، وہاں بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہاں کے ظالم نے، کسریٰ نے، خسرو نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی بے قدری کی ہے، توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لیں گے، اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی حکومت کو توڑا ہے۔ چند ہی دنوں کے اندر بیٹے نے بڑی بے دردی کے ساتھ باپ کو قتل کر دیا۔ تو پیغمبر کریم نے ہر طرف پیغام اسلام کی دعوت کے بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کے اوپر جو کافروں کا تسلط تھا، پلیت قوم کا تسلط تھا، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد ہو گیا۔ پھر تقریباً 500 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر مسلمان جب اپنے دنیا کمانے کے اندر لگ گئے، ایمانی غیرت کے اندر جب سست پڑ گئے، تو پھر آ کر کے عیسائیوں نے قبضہ کیا۔ جیسے ہی وہاں عیسائیوں کا قبضہ ہوا، ہمیشہ کفر فتنے باز ہوتا ہے، ہمیشہ اسلام ہمیشہ سلامتی کی بات کرتا ہے، ایمان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، مسلمان اور مومن کبھی فتنے باز نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان کو اختیار ملا تو پھر انہوں نے بدماشی شروع کی، اتنے قدر زیادتی کی کہ وہاں سے جو حج کا قافلہ جا رہا تھا تو وہاں کے بادشاہ نے، یروشلم کا اور اردن کے اور اسی اعلیٰ کے خطے کے بادشاہ نے ان سب کو پکڑ کر کے ایک جگہ پر جمع کیا، حاجیوں کو، مسلمانوں کو۔ ابھی حاجی کو لڑنے کے لیے جاتا ہے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کافروں کو یہ برداشت نہیں۔ جیسے ابرہ بادشاہ تھا یمن کا، اس ظالم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو گرا دو، جلا دو، ایسی پلیت قوم۔ تو اس ظالم بادشاہ نے سب حاجیوں کو اکٹھا کر کے اور سب کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا، اور ظالم چیخ چیخ کر کے بول رہا ہے، بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے؟ بلاؤ اپنے رسول کو، کہاں ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو کافر ہمیشہ ظالم بدماش ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی مستی میں آیا یہ ظالم
کہتا ہے کہ میں مدینے کو گرا دوں گا، مدینے کو تہس نہس کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہاں سے حملے کے لیے وہاں چلا گیا۔ جب ظلم اتنا بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا۔ جب 8-9 سال کا بچہ تھا صلاح الدین ایوبی، اس زمانے کے اندر بادشاہ کے سامنے ایک قرآن پاک کی محفل لگی، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو تلاوت کرنے والے سب سے خوبصورت جو تلاوت جس بچے نے کی، اس بچے کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، بلا کر کے اس کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دے دی اور بڑی شاباش دی کہ اس گھرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گی کہ جن کے بچے اتنا پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تلوار منگائی بادشاہ نے، تلوار لے آؤ میرے ہاتھ کے استعمال کی جو خصوصی میری تلوار ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا۔ تلوار منگا کر کے بچے کو بلا کر کے پیشانی کو چوم کر کے اور ہاتھ میں تلوار پکڑائی، کہنے لگا کہ بچہ، قرآن کے اچھے قاری کے لیے اچھا مجاہد ہونا ضروری ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے جہاد کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ یہ تلوار میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے یہ جو قرآن تو نے پڑھا نا، اسی قرآن کی حفاظت کے لیے یہ تیرے ساتھ رہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ان ظالموں کی طرف سے ظلم بڑھتے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ ان مسلمانوں کے قاتلوں پر میں حملہ کروں گا، کوئی مسلمان بے دردی اس کے ساتھ مارا جائے، اللہ کے کعبہ قبلہ اول کی بے حرمتی کی جائے، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ مر جائیں عزت کے ساتھ وہ بہتر ہے، بے غیرتی کی زندگی برداشت نہیں ہے۔ آخر اعلان کیا کہ ہم لڑیں گے۔ ادھر سے عیسائیوں کو پتہ لگا، اس وقت جو یعنی یہاں کے قابض تھے ان کو پتہ لگا، سارے کے سارے تقریباً 12 ممالک، یورپ کے سارے ممالک اکٹھے ہو گئے اور بولا کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے اور ان کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ کسی نے آ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے عرض کیا، حضرت اس وقت ان کی طاقت بہت بڑی جمع ہو گئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے افراد اکٹھے ہو گئے ہیں، ابھی فی الحال آپ لڑنے کا مقابلے کا فیصلہ مؤخر کر دیں، پھر حالات کی مناسبت سے پھر آگے بڑھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ویسے انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، جہاں بھی یہ رہیں گے وہاں فساد مچائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ہر طرح سے ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حملے کیے ہیں، ابھی تو موقع ملا ہے، اور قسم کھائی تھی کہ میں اسی بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا جس نے حاجیوں کو ذبح کیا ہے، جس نے مدینے کے اوپر حملے کے لیے لشکر نکالا ہے۔ میں مر جاؤں لیکن زندہ نہیں رہ سکتا اس حال میں کہ عیسائی اور یہودی اور اسلام کے دشمن وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اور مسلمانوں کو للکارتے رہیں کہ بلاؤ اپنے رسول کو۔ آخر میدان میں نکلے اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے سامنے لایا ہے، ورنہ میں ایک ایک کو کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جان فشانی کے ساتھ لڑائی کی اور جہاد کیا کہ ان سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور جتنے ان کے بادشاہ تھے وہ سب گرفتار ہو گئے، ان کے بادشاہ گرفتار ہو گئے، اور کچھ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیت المقدس فتح ہو گیا،
پلیت قوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، یہ یہودی اور عیسائی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ پلیت ہیں۔ تو پلیتوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، پلیتوں کو اللہ کی زمین پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین کے سامنے سارے بیٹھے تھے بادشاہ، ابھی سارے پیاس کے اندر تڑپ رہے ہیں، تو بادشاہ نے اجازت دی کہ ان کو پانی دو، لیکن اس ایک کو نہ دینا جس نے حاجیوں کو ذبح کیا ہے۔ تو کسی اور بادشاہ نے اپنے پانی کے کچھ حصے میں سے اس کو بھی دے دیا۔ اس نے جلدی سے اعلان کیا تو پانی دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کسی کو پانی پلا دیا منع، اس کے ساتھ ابھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ چونکہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اس کے ساتھ یہ بھلائی کا اچھائی کا برتاؤ نہیں ہوگا۔ اس پلیت سے، اسی خون خرابہ کرنے والے فتنے باز سے زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کو فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ ایک اس وقت میں جب تو نے اللہ کے راستے میں جانے والے حاجیوں پر حملہ کیا تھا، ایک اس وقت میں جب تو نے مدینے کے اوپر لشکر کشی کی تھی، پھر اس کو کاٹ دیا، مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کا بول بالا فرمایا اور بادشاہوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اسلام کے اندر بچے کو ذبح کرنا، مارنا جائز نہیں ہے، عورتوں کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، بوڑھوں کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، جو کافر دشمنوں میں سے لڑنے والا نہیں ہے اس کے اوپر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف اور صرف مارنے کی ان کو اجازت ہے جو لڑاکا ہوں، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہوں۔ ہمیشہ اسلام نے اس چیز کا خیال رکھا ہے، اور ہمیشہ کفر نے بچوں پر حملہ کیا ہے، کافروں نے ہمیشہ عورتوں پر حملہ کیا ہے۔ جب روس کی بدماشی تھی تو کیسے مسلمانوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کے جانور بکریاں کھڑی ان کے اوپر فائرنگ کر دیتے، مسجدوں پر حملہ کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یہودی عیسائیوں کے عبادت گاہ کو نہ توڑنا، ان کے بزرگوں کو نہ مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہ مارنا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو نہ مارنا، جو بھی ہتھیار پھینک دے اس کو نہ مارنا۔ اور ان ظالموں نے آ کر کے ہمارے جانوروں کو مارا، ہمارے بچوں کو مارا، ہماری عورتوں کو مارا، ان کی عزتیں لوٹیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ عرصے تک بیت المقدس محفوظ رہا پلیت لوگوں سے، پھر ماحول ایسا عجیب بنتا گیا، آج پھر یہ کافروں کے تسلط میں آ گیا، اور کافر ایسے درندے کہ اسی بستی کے اندر، مسجد کے اندر اذان کی آواز آ رہی اور بمباری ہو جاتی ہے۔ جرم کیا ہے کہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو، جرم کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہو۔ آج تک تاریخ میں یہی رہا ہے کہ جب بھی کبھی کسی کافر نے اسلام پر حملہ کیا، مسلمانوں پر حملہ کیا، تو مسلمانوں کی حکومت ان کے مقابلے میں نکلتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حاکم تھے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں وہ حاکموں کی ہوئی ہیں۔ بادشاہ اسلام کی حفاظت کے لیے نکلتے تھے۔ اسلام کا سبق یہ ہے کہ صرف 2 قومی نظریہ بس، یا اسلامی نظریہ ہے یا غیر اسلامی، یہ حدود کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے یا ایران ہے یا افغان ہے یا سعودیہ ہے یا اسرائیل ہے یا فلسطین ہے، اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم۔ محمد بن قاسم جو یہاں تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس بزرگ کے اوپر،
जिन्होंने हमारे आबा व अजदाद को बुत परस्ती की पलीती से बचाया, पाक किया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो काफ़िले भेजे थे, कहाँ फ़ारस, कहाँ मदीना मुनव्वरा, कहाँ रूम, कहाँ मदीना, लेकिन ये जो वहाँ काफ़िले भेजते रहे, ये इस्लामी नज़रिए के तहत कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत करे। यहाँ की औरतों ने चीखें की कि हमारे ऊपर राजा दाहिर जुल्म कर रहा है। वहाँ से अरब से निकल कर के मोहम्मद बिन कासिम उनकी हिफाजत के लिए यहाँ आया। आज मुसलमान बच्चियाँ रो रही हैं फ़लस्तीन में, औरतें रो रही हैं उनके जुल्म से तंग आ कर के, मुसलमान मर्द रो रहे हैं, मस्जिदें रो रही हैं। किसी मुसलमान हुक्मरान में गैरत नहीं आ रही कि उनको सिर्फ एहतजाज करे कि ये क्यों कर रहे हो। तो पहले ज़माने में हमेशा यही रहा है कि हुकूमतें उनका मुकाबला करती थीं। आज के ज़माने में पूरी दुनिया के मुसलमानों की हुकूमतें काफिरों के ग़ुलाम हैं। हैरत की बात है, पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान इसराइल से डरते हैं, यहूदियों से, काफिरों से डरते हैं। सिर्फ वहाँ के मासूम बच्चे हैं जो उनसे नहीं डरते, जो उनका मुकाबला कर रहे हैं पत्थरों के साथ, लाठियों के साथ। सारे काफिरों के ग़ुलाम मुसलमान कैसे डर रहे हैं? दलील उसकी ये है कि ज़ुबान तक नहीं चलाते, कोई बात तक नहीं करते। हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर अभी हुकूमत का नुमाइंदा एक बातें कर रहा है, इसराइल तो अल्लाह ने उनको दिया है, बैतुल मुक़द्दस तो इसराइल का होना चाहिए, इसके साथ मुसलमानों का क्या काम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद के इमाम है, उसी के लिए आपका पीटीआई का मेंबर इस्लाम का दुश्मन और पलीत आदमी कहता है कि यह तो यहूदियों का होना चाहिए। फिर वही मेंबर जब अभी सारे पूरे मुल्क के मुसलमान कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, तो वही मेंबर अगर मीडिया पर कहता है कि फ़लस्तीन का इलाज तो सिर्फ जिहाद है। ये मुनाफिकों की निशानियाँ होती हैं। जब अवाम, खामोश अवाम को पता नहीं है तो बोलते हैं इसराइल सही है, नऊज़ बिल्लाह। और जब अवाम एक तरफ से आ जाती है, बाहर निकलती है, तो फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ जिहाद होना चाहिए। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुनाफिक भी बिल्कुल इसी तरह से करते थे। जब इस्लाम का रौब आता तो बोलते हम तुम्हारे साथ हैं, जब कुफ्र की ताकत आती तो बोलते हैं हम तो मुसलमानों का वैसे ही जासूसी करने के लिए जाते हैं, हमारा इस्लाम के साथ क्या वास्ता है। तो पहले ज़माने में जुल्म को रोकना हुकूमतों का काम था, इस्लामी हुकूमतें रोकती थीं। और आज के ज़माने में चूँकि हुकूमतें ग़ुलाम हैं, काफिरों की ग़ुलाम हैं। हैरत की बात है कि आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अगर साजिशें करते हैं तस्लीम करने की, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तानी मुसलमानों की गैरत की वजह से इन ज़ालिमों को ये जुर्रत नहीं हुई कि उनको तस्लीम करें। जब तस्लीम ही नहीं किया तो उसकी चीज़ें यहाँ कैसे बिक रही हैं, उसकी चीज़ें यहाँ कैसे आ रही हैं? हमारी सरहदों के जो रखवाले हैं वो क्या कर रहे हैं? ये इदारे कहाँ हैं? ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, बिल्कुल साथ है, लोगों का रोज़ आना जाना है। वहाँ की चीज़ें यहाँ मार्केटों में खुल्लम खुला नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई है। इस वजह से अगर कोई दुकान ये चलाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। यानी काफिरों के साथ इतनी मोहब्बत है कि काफिर मुल्कों ने मना किया है कि अपने पड़ोसी के साथ आप लेन देन न करो, तो हम उनकी वजह से पड़ोसियों को छोड़ देते हैं। और इसराइल को तुमने तस्लीम ही नहीं किया। पहला जो वज़ीर आज़म बना था इसराइल का,
اسی نے بولا تھا کہ ہم پاکستان کو ختم کر کے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بولا کہ ہم پاکستان کو برداشت نہیں کرتے، ہم اس کو گرائیں گے، ختم کریں گے، اور اس کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ تو اس کی پیپسی یہاں کیسے بک رہی ہے، اس کی کمپنیوں کے یہ کولڈ ڈرنک کیسے یہاں چل رہے ہیں؟ کیا یہ ان اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے جو وہاں سے بیچتے ہیں تو یہ ان کو روکیں؟ یہ خود غدار ہیں ظالم۔ اسلام کے ساتھ غداری اور کافروں کے ساتھ دوستی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ کوئی ایمان والا ہو کر کے ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ ہمیشہ سے یہ سازشوں میں لگے رہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں مدینہ میں یہودی بہت تھے۔ پیغمبر کریم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، آپ اپنے مذہب پہ رہو، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کے خلاف سازش نہ کرنا۔ آپ کو ایک اور بھی آفر دیتے ہیں، آپ کا کوئی دشمن ہوگا ہم آپ کے ساتھ مل کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ہمارے اوپر کوئی دشمنی کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ ہے، باقاعدہ معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئی۔ لیکن یہودی فتنہ باز فسادی قوم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرانے کے لیے مختلف بہانے کرتے رہے کہ نبی پاک کو مروا دیں۔ جب بھی کوئی کافروں کا کوئی قافلہ آتا تو ان کے ساتھ مل جاتے کہ مل کر کے نبی پاک کو اور اس کے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والے یہودی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد قباء کے مقابلے میں، مسجد نبوی کے مقابلے میں دوسری مسجد بنانے والے یہ مسجد ضرار، یہ یہودی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر و اشعار کہہ کر کے نفرت دلانے والے یہودی، جہاں جہاں سے کوئی ان کو موقع ملتا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کچھ صدیاں گزر گئیں، پھر بھی ان ظالموں نے سازشیں کی کہ پیغمبر کریم کے لاش مبارک کو، نعش کو قبر سے نکال کر کے باہر پھینکا جائے، نعوذ باللہ۔ ایسے خبیث قوم۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ پیغمبر کریم نے خواب میں اس وقت کے بادشاہ کو بولا، اور اسی نور الدین زنگی نے پھر صلاح الدین ایوبی کی تربیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی اسی غیرت عطا فرمائی کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو اسی کے جہاد کی وجہ سے سکون ملا۔ سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان فتنے باز شیطانوں سے بچاؤ۔ حیران ہوگا کیا مطلب ہے۔ آخر کار چلا گیا مدینہ منورہ، وہاں جا کر کے پیغمبر کریم نے ان دونوں کا چہرہ بھی دکھلایا خواب کے اندر کہ یہ بندے ہیں جو مجھے تنگ کرتے ہیں۔ وہاں پہنچا، پورے مدینے کے لوگوں کی دعوت کی، بادشاہ ہے، سارے یہاں آ جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ آ گئے اور خود سامنے کھڑے ہو گئے کہ سارے پہلے میرے ہاں سے گزرتے آگے جائے۔ سارے چلے گئے تو رات کو جو خواب میں چہرے دیکھے تو وہ نظر نہیں آئے۔ حیران ہو گیا یہ کیا؟ تو پوچھا کہ کوئی اور بندے رہ تو نہیں گئے؟ بتایا کہ 2 صوفی بزرگ ہیں، بس اللہ والے ہیں، کسی کے ساتھ میل جول رکھتے ہی نہیں ہیں، بس ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، وہ 2 دعوت میں نہیں آئے، باقی سارے کے سارے آئے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو دیکھا کہ اس سے بڑی بزرگوں والی شکل، اور جب تحقیقات کی تو روضہ رسول سے تھوڑا سا فاصلے پر ان کا گھر ہے، اور وہاں اپنے گھر کے نیچے ایک غار بنانا شروع کی ہے۔ غار بناتے بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، پیغمبر کریم کے مبارک جسم کو نکالنا چاہ رہے تھے، اور اتنا قریب آ چکے تھے کہ اگر ایک دن حضرت یہ زنگی صاحب نہ پہنچتے، سلطان نور الدین زنگی، تو وہ خبیث پلیت لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اطہر کو نکال لیتے۔ پھر ان کو سزا دی گئی اور ان کو ختم کیا گیا، ان پلیتوں سے اس زمین کو پاک کیا گیا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے قسم کے دشمن، جو اسلام کے اتنے بڑے دشمن، جو مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن، اور وہ آج پھر آ کر کے ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان ظالموں کے ظلم سے ٹکرانے کے لیے جذبہ جہاد رکھو۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا، حضرت اسلام جہاد تلوار سے پھیلا ہے یا پیار سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے؟ آج کل مسلمان لوگ بھی، مسلمان نما غیر مسلم لوگ ظاہر میں کلمہ پڑھ کر کے کہتے ہیں مسلمان ہیں، باتیں دیکھو 100% کافروں والی، کافروں کی زبان میں اور ان کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل سنائیں جیو چینل والوں نے اسرائیل کا انٹرویو جاری کیا ہے، قانونی جرم ہے، نہیں کر سکتے۔ جب اس ملک کو تم نے تسلیم ہی نہیں کیا، مظلوم کا کیوں نہیں چلاتے ہو؟ فلسطین والوں کا موقف کیوں نہیں چلاتے ہو؟ اور ظالم کا، قاتل کا وہ انٹرویو چلا رہے ہیں کہ وہ اپنا موقف پیش کرے۔ تو یہ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ اس حال کے اندر جب تک جذبہ جہاد نہیں ہوگا تو اس طرح سے مسلمان ذلت کے ساتھ ذلت میں ڈوبتے جائیں گے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے یا پیار اور اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری ہے۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری ہے۔ اگر تلوار نہیں ہوگی تو پھر دشمن آ کر کے تمہیں نوچ لیں گے۔ تو جذبہ رکھو، جیسے موقع ملا، جو موقع ملا ہم اسلام کی حفاظت کے لیے نکلیں گے۔ یار حیرت کی بات ہے، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور صرف 60 لاکھ ہیں یہ اسرائیلی یہودی کتے، وہ مسلمانوں کو ایسے نوچ رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے اور مسلمان سوئے ہوئے۔ ان کے لیے دعائیں کرو، فلسطین کے لیے دعائیں کرو، اسرائیل کی بربادی کے لیے دعائیں کرو، اور یہ جذبہ رکھو، موقع ملا تو ہم نکلیں گے۔ صرف دعائیں بھی کام نہیں کرتی، میدان میں نکلنا بھی ضروری ہے۔ پیغمبر کریم نے بھی بڑی بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن میدان میں نکلنے کے بعد، یہ نہیں کہ مدینے میں بیٹھ کر کے اور دعا کر لیں کہ یا اللہ بدر کے اندر آنے والے مشرکوں کو تباہ کر دے۔ باہر تشریف لائے، ہتھیار زر ہیں، تیر و تلوار اپنے ساتھ رکھے، پھر آنسو بہا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم کو، یہودیوں کے وزیر اعظم کو ایک دن کہیں اچانک جانا ہوا، تو بیٹی نے کہا کہ بابا ابھی آج تو ہمارا دعا کا دن ہے، آج کسی کام سے کیوں جاتے ہو؟ اس نے بولا کہ نہیں، یہ حکومتی کام ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے، پھر دعا میں بھی شرکت کر لوں گا۔ اس نے بولا ابا سب کاموں کو چھوڑو، آج پہلے دعا کر لو، دعا اہم چیز ہے۔ تو اس کافر نے جو جواب دیا نا، عجیب، کہتا ہے کہ دعا کے لیے بھی میدان میں نکلنا ضروری ہے، دعا کے لیے بھی میدان میں نکلنا ضروری، نکل کر کے دعا کرو تو کام آتی ہے، ورنہ روزانہ حج پر لاکھوں مسلمان اکٹھے ہو کر کے اسرائیل کی بربادی کی دعا کرتے، آج تک ہمیں کچھ ہوا ہے؟ مسلمانوں تھوڑا سوچو۔
جب تک جذبہ جہاد تھا کسی کافر میں جرت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے جب جذبہ جہاد ظاہر کیا، یہاں کے کافر، ہزاروں میلوں دور کے کافر کانپتے تھے کہ عمر آ گیا، اسلامی لشکر آ گیا، آج ہمارا کوئی ظلم نہیں چل سکے گا۔ تو آج مسلمان کافروں سے ایسا ڈر رہے ہیں کیوں؟ ایمانی غیرت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج احتجاج ہے ان اسرائیلی مظالم کے خلاف، مسلمانوں کی حمایت کے حق میں۔ اس وجہ سے 4 بجے سے لے کر کے 5، ساڑھے 5، 6 بجے تک ہوگا۔ آپ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ شرکت کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے لیے۔ مولوی کا کام ہے پہنچانا، پھر قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں مظلوموں کا پتہ نہیں تھا، ظالموں کا پتہ نہیں تھا۔ حساب کتاب اللہ تعالیٰ خود لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے، کافروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔